اہل بیت اہل سنت کی علامت ہے۔ آپ کہتے ہیں جی آج اہل بیت سے محبت کرے فتویٰ لگے گا، یہ ہے ہی سنی ہونے کی علامت۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اہل بیت کی عظمت جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جب تک ان پر نماز میں درود نہ پڑھا جائے نمازیں منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ حضرت سب سے پہلے تو مبارکباد، اتنی زبردست درود و سلام کی محفل آپ نے سجائی، ہزاروں لوگ مستفید ہوئے اور اس مسجد عالی شان مسجد تعمیر کروائی ماشاءاللہ۔ یہ فرماتے کہ یہ دین کے قلعے ہیں، مدارس اور مساجد، اور ان کی برکت سے دین قائم ہے اور لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا قدم ہے، اس کی مبارکباد۔ اور کوئی امت کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے جو سننے والے دیکھنے والے ہیں، کوئی اہم پیام، کوئی اہم بات جو ان کی زندگیوں میں بہتری لا سکے دینی اعتبار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ آج محبوب علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی چہیتی بیٹی سیدہ پاک کا دن تھا، ہزاروں لوگ اور ہزاروں خواتین آئے، اور آپ نے گفتگو میں شامل رہے کہ ہم نے ایک محبت کا پیغام دیا کہ صحابہ اور اہل بیت یہ الگ نہیں ہیں، صحابہ بھی ہماری جان ہے اور اہل بیت اصحاب بھی ہماری جان ہے۔ ہم حضور کی نسبت کا احترام کرتے ہیں اور حضور ہمارے ہیں، حضور کے بچے بھی ہمارے ہیں، ان کا ذکر ہم نے کرنا ہے، اور یہ حضور کا فرمان بھی ہے کہ میری محبت اور میری آل کی محبت اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اس نسل تک پیغام پہنچے تاکہ ان کے سینے حضور کی محبت سے بات۔ جہاں تک آپ نے پیغام کا فرمایا ہے، میں ایک واقعہ کا اشارہ دیتے ہوئے بات مکمل کروں گا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جو کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی پشت مبارک پر نشان تھے۔ پوچھا گیا تو خادمین سے پتہ چلا کہ جب رات کو سب مدینے والے سو جاتے تھے، آپ اپنی ہی کمر پر راشن اٹھا کر یتیموں، بیواؤں، غریبوں کے دروازے پہ رکھ کے آتے تھے، کسی کو خبر نہیں تھی امام حسین کے شہزادے۔ یہ معاملہ ان کو رب کا ہے۔ میں صرف پیغام دوں گا کہ کوئی کام ایسا کیجیے جو صرف خالصتاً آپ کا اور رب کا معاملہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، یقیناً برکت ہو۔ امام زین العابدین تو وہ ہستی ہیں کہ یوں کہوں کہ جنت جن کے باپ کی ہے، انہیں تو ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو عابدین کی زینت ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے تقوی کا یہ عالم ہے۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے، غریبوں کا خیال رکھیں، ہمدردی، محبت، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، کوشش کریں کہ ان میں محبتیں بانٹیں، ہماری ذات سے فائدہ پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ تمام پر فضل نفع پہنچانے والے ہوں۔ بالکل نفع پہنچے، یہی پیغام ہے اہل بیت اطہار کا۔ اللہ تعالیٰ پر فضل فرمائے۔ ایک سوال غلط میں کروں گا، اس وقت جو امت کے حالات ہیں، امت محکوم ہے، فلسطین میں مسلمان جس طرح پٹ رہے، مر رہے، اتنی بڑی تعداد، کتنی بڑی 1.25 ارب کی مسلمانوں کی آبادی ہے، اس کے باوجود امت محکوم کیوں ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ عروج میں کیسے؟ ہر جگہ آج بھی آپ نے دیکھا، یہاں دعا ہوئی، الحمدللہ ہم نے اپنے ان مسلمان بھائیوں کو یاد رکھا ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایسا کہیں نہیں ہے کہ ہمیں احساس نہ ہو، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ کی کیا مصلحت اور کیا حکمت ہے۔ جہاں تک رہا دعاؤں کا معاملہ، ہمیں اپنے اعمال اور اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی کمی ہے، کیونکہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، قرآن تو یہ کہتا ہے جب بھی اے محبوب فرما دیجئے میرے بندے مجھ سے سوال کریں میرے بارے میں، تو انہیں کہہ دو میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ دعا مانگتے میں قبول کرتا ہوں۔ ہماری اس میں کوئی شک نہیں، وہ شہرت سے بھی زیادہ قریب، ہم میں کہیں کمی ہے، اللہ ہم میں اخلاص عطا فرما دے۔ ریاکاری سے ہٹ کر جب ہم اپنے رب کی حضور دعا کریں گے، میرا رب ضرور فضل فرمائے گا اور انشاءاللہ کرم ہوگا اللہ کے فضل۔ ایک آخری سوال، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ کو ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے ملتا کیا ہے؟ دیکھیے جی، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ آخر میں کیا ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ بھوک پیاس یعنی اگر دن میں کوئی انسان بھوکا اور پیاسا ہو، گھر میں اکیلا بھی ہو، چاہے بھی تو پانی نہیں پیتا، کیا کیفیت ہے کہ میرا رب دیکھ رہا، تو رب صرف رمضان میں تو نہیں دیکھ رہا۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ یہی تقویٰ ہے کہ یہ اپنے اوپر کیفیت کو طاری کرنا کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا، صرف روزے کی حالت میں نہیں۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہیں، ہم حق مار رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہم جھوٹ بول کر چیزیں بیچ رہے ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تقویٰ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی اور بھلائی کرنا، بالکل بالکل ہے۔ جب رب کی رحمت ہوگی، جب ہم رمضان مبارک میں ہماری پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا کرم فرمائے اور آپ کو برکت۔ السلام علیکم۔